زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہم سب اس کیفیت سے گزرتے ہیں جب محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا ان کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے۔ مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ کے حضور بہت جلد شرف قبولیت پاتی ہے۔ کچھ ایسے اوصاف ہے جو انسان کی دعا کو اللہ کے نزدیک بہت محبوب بنا دیتے ہیں۔ تو آئیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ان 5 نشانیوں کو سمجھتے ہیں جن کے حامل لوگوں کی دعاؤں کے لیے اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پہلی نشانی ہے ٹوٹا ہوا دل اور کامل عاجزی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ مکمل بے بسی کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کے سامنے پوری طرح جھکا کر دعا مانگے۔ جب انسان دنیا کے ہر سہارے سے مایوس ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی یہ عاجزی اللہ کو بے حد پسند آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء اور صوفیاء نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا اللہ کے ہاں بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ جب آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں غرور کا ایک ذرہ بھی نہ ہو اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل فقیر جانتے ہوئے دست بدعا ہو، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا اللہ کے حضور سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ہر اس بندے کے قریب ہوتی ہے جو اپنی انا کو مٹا کر اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اور دوسری نشانی ہے مظلوم کی آہ۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، جس کا حق دبایا گیا ہو، جس کا دل دکھایا گیا ہو اور وہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارے تو اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کے اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی غیرت اپنے مظلوم بندے کی داد رسی ضرور فرماتی ہے۔ اور تیسری نشانی ہے حلال رزق کمانے اور کھانے والے۔ تیسری نشانی رزق حلال ہے۔ جو لوگ حرام سے بچتے ہیں، اپنی کمائی کو پاک رکھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو حلال لقمہ کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پورا گندہ حال ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام اور لباس حرام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کے برعکس جو شخص اپنی زندگی کو حلال پر قائم رکھے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور چوتھی نشانی ہے دوسروں کے لیے غائبانہ دعا کرنے والے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے بغیر کسی کو بتائے خلوص کے ساتھ دعا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک مقرر فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے بھی یہی عطا فرمائے۔
یعنی جو دل دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کی اپنی حاجتیں بھی پوری فرما دیتا ہے۔ یہ دعا کا وہ خزانہ ہے جو بغیر کسی توقع کے مانگا جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت بڑی ہے۔ اور 5ویں نشانی ہے کثرت سے استغفار کرنے والے۔ 5ویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ شخص ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو، یعنی کثرت سے استغفار کرنے والا ہو۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نوح میں ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ جب انسان استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی آپ میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سن رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، بس اس پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو بس دعائیں مانگے اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ سب کچھ کر دے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، آمین۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔